دعائے حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ کے حیرت انگیز کمالات۔ آئیے حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ سے دعا مانگنے کا ایسا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھیے جس سے ناممکن مسائل حل، پریشانیاں ختم اور ہر قسم کی مصیبتوں اور بلاؤں سے چھٹکارا مل جائے، نصیب مقدر سنور جائے اور ناکامیاں یقینی طور پر ختم ہو جائیں۔ کاوش شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود۔ حال دل قائرین، یہ دعا مشکل کشا، حاجت رواں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں پر مشتمل ہے جو مجھے سفر عراق نومبر 2021 کے دوران ملی۔ ہمارے اس قافلے میں شامل ایک ساتھی نے کہا کہ میں ایک روحانی عمل کرتا ہوں اور خود حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ سے اس دعا کی حقیقت اور فضائل پوچھ لیتا ہوں۔ عمل کی برکت سے حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے خواب میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے اس دعا کے متعلق حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ سے پوچھا کہ یہ دعا کیا ہے۔ حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ نے فرمایا، یہ دعا میری مناجات کا حصہ ہے۔ اسی کی دعا کے ساتھ میری دعائیں قبول ہوتی تھی اور میں کئی گھنٹے اس دعا کے ساتھ مناجات کرتا تھا۔ یہی وہ دعا ہے جو میں نے فتح خیبر کے وقت پڑھی تھی اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تھی۔ حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ کی اس بابرکت دعا اور مناجات سے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، اللہ سے فریادیں التجائیں ہیں، اس دعا میں حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ نے ہمیں اللہ سے منوانا اور خود کو اس کی بارگاہ میں قبول کروانا سکھایا ہے۔ اگر ہم بھی اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تو یقین کیجیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں سے پانے کا راز پوشیدہ ہے۔ قسمت اور مقدر والا ہی اسے پا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں میں برکت، رحمت، عزت اور عافیت چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ اور آپ کی نسلیں کبھی نامراد نہیں ہوں گی۔ آئیے ہم سب حضرت علی رضوان علیہ السلام کی اس دعا سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ کر اللہ سے اپنے مسائل کا، مشکلات کا، پریشانیاں، مصیبتیں اور بلائیں ٹلوائیں۔ حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ کی وجہ تسمیہ۔ یہ وہ عظیم الشان دعا ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ و رضوان علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر الصادق سلام اللہ رضوان علیہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، اسے وہ اپنے والد حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ رضوان علیہ سے، حضرت حسین بن علی سلام اللہ رضوان علیہ سے فرمایا کہ میرے والد حضرت علی علیہ السلام رضوان علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بیٹے، کیا میں آپ کو کچھ ایسا سکھاؤں جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اور یہ ایک ایسا راز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں نے عرض کی، جی ابا جان، مجھے سکھا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غزوہ احد کا دن تھا جو ایک سخت مشقت اور موسم گرما کی وجہ سے سخت گرم دن تھا، اور گرمی کی بھی تھی کہ گرمی اور زبردست گرمی تھی۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرائے بختر پہنے تھے جو وزن میں بھاری تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری کا سامنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حالات میں میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، جس کے بعد میں نے دیکھا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جبرائیل امین جو روشنی نور سے گھرے ہوئے تھے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام اور درود بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذرہ اتار کر یہ دعا پڑھیے۔ مزید روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھتے گئے تو یہ دعا اللہ کے فضل سے آپ کو زیادہ تحفظ فراہم کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ دعا صرف میرے لیے ہے یا میری امت کے لیے بھی ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں جو اس آزمائش کے عالم میں بھی امت کو نہیں بھولے۔ اس دعا کا تعلق کسی خاص مسلک یا فرقہ سے نہیں، بلکہ یہ دعا بہت سے اولیاء کرام کے معمول کا حصہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں عراق، ایران، شام کے علاوہ ترکی میں بھی لاکھوں لوگ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کیے ہوئے ہیں۔
اور اس دعا کے فیوز و برکات کی وجہ سے اپنی پریشانیاں، غم، مسائل، مصیبتیں اور بلائیں ٹلوا رہے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے قتل کا منصوبہ کفمی کے بلاد الامین کے حاشیے میں فرمایا ہے کہ یہ بہت بلند مرتبہ اور بڑی قدر و منزل والی دعا ہے۔ جب خلیفہ وقت نے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ و رضوان علیہ کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ و رضوان علیہ نے یہ دعا پڑھی تو آپ نے خواب میں اپنے جذبہ بزرگوار اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ دعائے حضرت علی اور شیخ العلامہ ابن العربی۔ شیخ علامہ ابن العربی وہ مبارک عظیم بزرگ ہستی ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے ایک بہت بڑے درویش جنہوں نے شیخ علامہ ابن العربی کے اراد و وظائف پر ایک جامع کتاب لکھی جس کا نام مجموعہ احزاب و اعدال شیخ علی اکبر ابن العربی ہے، جس میں شیخ کے معاملات میں شامل اراد و وظائف کا ذکر کیا گیا۔ اسی کتاب میں دعائے حضرت علی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے موجود ہے جو کہ شیخ علامہ ابن العربی کے اراد میں شامل تھی۔ اس بات سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا صدیوں سے منشا کا ورد کا حصہ رہی ہے۔ شیخ علامہ سید نور رسی یہ وہ ہستی ہیں جنہیں مسلم دنیا بالخصوص ترکی میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ انہیں بدیع الزماں علامہ سید نور رسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صوفی بزرگ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کے ہیں۔ جب ترکی میں خلافت کو ختم کر دیا گیا تو وہاں ایک تنظیم اٹھی جسے اسلامی روایات کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان کے حالات میں شیخ علامہ سید نور رسی نے ترک عوام کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ترک عوام میں اسلامی اقدار کو باقی رکھنے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس دوران آپ کو بہت سی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے متعلقین کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی اور آپ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، مگر آپ حق پر قائم و دائم رہے۔ ترک عوام نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا جس وجہ سے حکومت وقت کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ مسلمانوں کی تربیت و اصلاح کے لیے انہوں نے مجموعہ رسالہ نور لکھا جس میں قرآن کی تفسیر بھی شامل تھی۔ اسی رسالہ میں حضرت علی علیہ السلام اللہ و رضوان علیہ کا خاص تذکرہ ہے جس میں وہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ پچھلے 35 سال سے یہ دعا میرے معمول کا حصہ ہے۔ اس دعا کو ترک عوام نے انہوں نے بہت زیادہ روشناس کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی میں لاکھوں لوگ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا شیخ عدنان نقشبندی حقانی یہ سلسلہ نقشبندی علیہ حقانیہ میں بھی دعائے حضرت علی سلام اللہ علیہ و رضوان علیہ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں طریقت کے مشہور بزرگ حضرت مولانا شیخ عدنان کبانی اپنے مریدین کے ساتھ حلقہ میں اس دعا کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ناظم الحقانی یہ بھی اسی سلسلہ کے ایک خاص بڑے بزرگ ہیں، پر کوئی بوجھ پریشانی یا مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے صدقے میں وہ بوجھ ان سے دور کر دیتے تھے۔ ان کا فرمان ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور صحابہ کرام کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس ذرہ بختر بھی پہنا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرہ بختر اتار دیں اور یہ دعا میرے ساتھ دہرائیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سیدنا ابو بکر صدیق سلام اللہ رضوان علیہ اور سیدنا حضرت علی سلام اللہ علیہ و رضوان علیہ کو دی اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جاری رہی، مگر حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ و رضوان علیہ نے اسے امت کے لیے عام کر دیا، کیونکہ یہ دعا حضرت جعفر صادق سلام و رضوان علیہ تک حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ اور حضرت ابو بکر صدیق سلام اللہ رضوان علیہ کے ذریعے پہنچی اور وہ اس دعا کو ہر رات تہجد میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس دعا کو اپنے تمام مریدوں اور حلقہ احباب میں ظاہر کر دیا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور پھر یہ دعا بہت زیادہ پھیل گئی اور لوگ اس دعا کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اللہ کے اسماء الحسنی 99 نام جو کہ بہت عظیم ہے اس دعا میں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح اولیاء کرام بھی بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے فرشتوں اور جنات نے اس دعا کو بڑی اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے۔ شیخ مولانا عدنان حضرت اس دعا کے فضائل کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ کے موقع پر یہ دعا عطا فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کے باری زرہ پہنے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ دعا بطور تحفہ حفاظت کے لیے عطا فرمائی تھی۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے یا اس کا تعویذ بنا کر استعمال کرے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس شخص کو خاص کفایت اور مدد فرماتے ہیں اور ہر قسم کے مسائل، پریشانیوں، آسمان اور زمین کی ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، غرض ہر قسم کی بیماری اور مسائل سے حفاظت فرماتے ہیں۔ شیخ مرزید فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی بچے کو اس دعا کا لکھا ہوا تعویذ دے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ولی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب اولیاء کی صف میں شامل فرمائے گا۔ اگر غیر مسلم پہنے اور اس کا ادب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر تنگ دستی افاقہ مشکلات ہمیشہ کے لیے دور کریں۔ جب مشکلات، تنگ دستی اور پریشانیاں آپ کو مایوس کر دیں تو درد مدنی افلاس اور غربت دور کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ لہٰذا وہ شخص جس کی بیوی اولاد تنگ دستی اور فکرہ کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ درج ذیل درود پاک کو نماز فجر میں روزانہ 100 مرتبہ پڑھے۔ درود پاک درج ذیل ہے۔ دعائے حضرت علی کے فضائل و برکات، انوکھی روحانی حفاظت۔ جو شخص دعائے حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ کو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے معمول میں شامل کرے گا، اس روز اس دعا کو کم از کم ایک بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ جہاں بھی جائے گا اس دعا کی برکت سے اس کی انوکھی روحانیت حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو شخص اس دعا کو ایک مہینے میں 3 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے نام کی برکت سے خاص حفاظت رہے گی۔ دعائے حضرت علی سلام رضوان علیہ جب بھی پڑھے تو اس کا ثواب دعا کے بعد جن مبارک ہستیوں کے نام کتاب میں لکھے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھ کر ضرور ہدیہ کرے۔ شب قدر کا ادراک۔ جو شخص دعائے حضرت علی سلام علیہ رضوان علیہ کو رمضان کی پہلی رات کے توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ اسے شب قدر کا ادراک نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کریں گے اور اس کا ثواب دعا پڑھنے والے کو ملے گا۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اس دعا کو 3 بار پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کا دل گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہوگا، نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی جس کی متعلق انشاءاللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ قبر میں عافیت والا معاملہ۔ اگر کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے انتقال کر جائے تو دعائے حضرت علی علیہ السلام رضوان علیہ کو اس کتاب میں موجود بتائی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور جن ہستیوں کے نام دعا کے آخر میں اصلاح ثواب کرنے کا کہا گیا ہے، ان ہستیوں کے نام دی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر اس دعا کو ثواب کا ہدیہ دے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مرنے والوں کی مغفرت کے لیے دعا کر دے تو اس دعا میں موجود اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی برکت سے قبر میں عافیت والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ رزق اور کاروبار میں برکت۔ آج کے اس مہنگائی کے دوروں میں لوگوں کی اکثریت چاہے اس کا تعلق کسی بڑے عہدے کی نوکری، کاروبار یا عام مزدور غرض کسی بھی طبقہ سے ہو، رزق کی تنگی اور بے برکتی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک دور تھا جب خاندان کا ایک فرد کماتا تھا اور سارا گھر کھاتا تھا۔ آج گھر کے تمام افراد کے کمانے کے باوجود بھی رزق میں تنگی کی شکایت دیکھنے میں آتی ہے۔ ایسے تنگ دستی کے حالات میں دعائے حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ رزق میں برکت، نوکری و کاروبار میں ترقی کے لیے دعائے حضرت علی علیہ السلام رضوان علیہ کو روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کتاب میں موجود بتائی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور جن ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو اس کا ثواب ہدیہ کریں۔ 41 دن مسلسل یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ اس عمل کے مثبت اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 41 دن کے بعد اس دعا کو روزانہ صرف ایک بار پڑھ لیں اور اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اس دعا کی تاثیر زندگی بھر ملتی رہے گی۔ بوجہ مجبوری اگر فجر یا عشاء کے وقت نہ پڑھ سکیں تو دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بے اولاد میاں بیوی کے لیے خاص تحفہ۔ جو لوگ بے شمار علاج کروانے کے باوجود بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ روزانہ 7 بار دعائے حضرت علیہ السلام رضوان علیہ کو اس کتاب میں موجود لکھی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور جن ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے کو اس دعا کا ہدیہ کریں۔ اس کے علاوہ شب جمعہ میں اس دعا کے ذیل میں بتائے گئے حصے کو بغیر احراف کے زعفران سے کسی چینی کے برتن پر لکھیں اور پھر اسی برتن میں پانی ڈالیں۔ جب یہ دعا کا لکھا ہوا حصہ اس پانی میں حل ہو جائے تو اس پانی کو کسی
کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور اس پانی کو میاں اور بیوی دونوں پئیں، پانی کو بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے عطا فرمائیں گے۔ روحانیت میں ترقی پانے کے لیے، روحانیت کے مطلع سے اور روحانی دنیا میں ترقی پانے کے لیے دعائے حضرت علیہ السلام رضوان علیہ کو روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا تہجد کے وقت عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جو شخص اس دعا کو صرف ایک بار نہایت توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اس کتاب میں دی گئی ترتیب کے ناموں کے ساتھ پڑھے اور متواتر اس علیہ ثواب جن ہستیوں کا ناموں کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے ان ہستیوں کے ناموں کو پڑھ کر ہدیہ کرے تو بہت جلد روحانی دنیا کے حائل رکاوٹیں ختم اور روحانی دنیا میں ترقی نصیب ہوگی۔ کالے جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے نجات۔ اگر کوئی شخص کالے جادو، جنات اور شیطانی اثرات کا شکار ہو تو دعائے حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ کو صبح شام توجہ دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ اس کتاب میں دی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھے اور اس دعا کا درسائل حصہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دم کرے۔ کچھ عرصہ مستقل یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے اور خاص حفاظت ہوگی۔ خوشحال ازواجی زندگی پانے کے لیے ایسے افراد جو رشتوں کی بندش کی وجہ سے ابھی تک شادی سے محروم ہیں یا شادی ہو جانے کے بعد مختلف مسائل کا شکار ہیں، جیسا کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، عداوتیں اور ایسے تمام ازواجی معاملات سے متعلق مسائل سے نجات پانے کے لیے اس دعا کو کتاب میں دی گئی ترتیب کے ساتھ روزانہ 5 بار پڑھ کر اس علیہ ثواب کو مبارک ہستیاں جن کا دعا کے بعد ذکر کیا گیا ہے ان کے نام پڑھ کر ہدیہ کر دیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی دونوں کھائیں۔ غیر شادی شدہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں وہ میٹھی چیز پر دم کر کے خود کھائیں اور بچوں کو بھی وقتاً فوقتاً شیرنی تقسیم کرنے کا اہتمام کریں۔ مقصد حاصل ہو جانے تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی مرادیں پوری ہوں گی۔ لاعلاج بیماریوں سے یقینی نجات۔ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، کتنی بھی پرانی اور شدید ہو، تمام لاعلاج بیماریوں سے نجات پانے کے لیے یہ دعا آخری اور یقینی حل ہے۔ دعائے حضرت علیہ السلام رضوان علیہ کو شب جمعہ سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن مغرب سے پہلے 21 مرتبہ بتائی گئی ترتیب کے مطابق پڑھ کر اس کا ثواب ان ہستیوں کے نام پر پڑھ کر اس علیہ ثواب کریں جس کا اس کتاب کے آگے ذکر کیا گیا ہے۔ اس عمل کے دوران اپنے پاس علیحدہ علیحدہ برتن میں پانی اور سرسوں یا کوئی بھی تیل رکھ لیں اور یہ عمل اس پانی اور تیل پر دم کر دیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ روزانہ دن میں صرف ایک بار نہایت توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر پانی اور تیل پر دم کرتے جائیں اور اس پانی اور تیل کو بڑھاتے جائیں۔ دم شدہ پانی کو اپنے سالن کھانے پینے کے میں استعمال کریں۔ تیل کو اگر کہیں زخم ہے تو وہاں لگا لیں۔ بادیگر صورت غسل کے بعد اس تیل کے ساتھ اپنے جسم کی مالش کریں، انشاءاللہ اس عمل سے انوکھی شفا نصیب ہوگی۔ بے روزگاروں کے لیے دستِ غیب۔ اس مہنگائی کے دور میں عام شہری سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور حرمر افراد روزگاری کا شکار یہ ایک مسئلہ ہے جو نہ کہ صرف ہمارے ملک بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کی زد میں ہے۔ جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو اکثر اس کی بے راہ روی کا شکار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دعائے حضرت علی علیہ السلام رضوان علیہ السلام کی ایک ایسی دعا ہے جس سے فتوحات کے ذریعے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بے روزگاری میں مبتلا افراد اس دعا کو نہایت توجہ دھیان کے ساتھ بعد نماز فجر ایک بار اور عشاء کی نماز کے بعد دعائے حضرت علی علیہ السلام رضوان علیہ کا درجہ حصہ 41 بار پڑھ کر بتائی گئی ترتیب کے مطابق پڑھ کر اس کا ثواب نیک ہستیاں جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے انہیں ہدیہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت کا سوال کریں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہی ان کے حیرت انگیز کمالات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسم اعظم کی تاثیر پا لیجئے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے اسم الحسنہ جس میں اسم اعظم بھی موجود ہے جس کے ذریعے تمام ناممکن ممکن ہو جائے، ناکامیاں دور اور تمام مسائل حل ہو جائیں، اس کی تاثیر پانے کے لیے دعائے حضرت علیہ السلام رضوان علیہ کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق یکسوئی کے ساتھ روزانہ 21 بار 41 دن تک مسلسل پڑھیں اور متواتر اس کا ثواب کتاب میں جن ہستیوں کا اصلاح ثواب کرنے کا کہا گیا ہے انہیں کر دیں۔ یہ عمل کا مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی سفید رنگ کی مٹھائی کم از کم 21 لوگوں میں تقسیم کریں اور پھر روزانہ اس دعا کو صبح شام صرف ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کی برکت سے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے قبول ہوں، جو بھی جائز حاجات اور مرادیں مانگے گے اللہ یا تو اس کا نعم البدل میں بھی اس سے بھی بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرض سے نجات کے لیے ایسے افراد جو مقروض ہونے کے وجہ سے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، انہیں بظاہر کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو جو انہیں قرض کی اس دلدل سے نکالے، ان مشکل حالات میں مایوس افراد دعائے حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ کے ذریعے اس پریشانی سے یقینی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں وہ 5 بار روزانہ اس دعا کو کتاب میں موجود بتائی گئی ترتیب کے مطابق پڑھ کر اس کا ثواب جن ہستیوں کو کرنے
करने का बताया गया है, इन्हें कर दे। अल्लाह से अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह जितने यकीन और तवज्जो के साथ ये अमल करेंगे, इतनी जल्दी मसला हल हो जाएगा। शोहर को राय रास्त पर लाने के लिए अगर किसी औरत का शोहर इसके साथ अच्छा सलूक ना रखता हो, तो इंतहाई मुनासिब रवैया इख्तियार करता हो या फिर बेरवई का शिकार हो और दूसरी औरतों में दिलचस्पी रखता हो, तो ऐसे शख्स को राय रास्त पर लाने के लिए दुआए हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिज़वान अलैह को रोज़ाना 3 बार सुबह शाम बताई गई तरतीब के मुताबिक पढ़कर इसका इसल सवाब जिन हस्तियों को करने का किताब में कहा गया है, इन्हें हदिया करके पानी पर दम करके किसी मीठी चीज़ और घर के खाने पीने की चीज़ों में इस पानी को मिलाकर अपने शोहर को खिलाएं। इंशाल्लाह शोहर राह रास्त पर आ जाएगा। ये अमल शोहर भी अपनी बीवी के लिए कर सकता है। दुआए हज़रत अली रज़वान अल्लाह सुनने के फ़वाइद और बरक़ात। जो शख्स इस दुआ की रिकॉर्डिंग घर और दुकान में लगाएगा, इस घर में कारोबार और रोज़गार में बेबहा बरकत होगी, मुश्किलें दूर, नाकामियाँ ख़त्म और आफात मसाइब से बचा रहेगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अरबी पढ़ना नहीं जानते, अगर वो इस दुआ को सुनकर दुआ के आखिर में जिन मुबारक हस्तियों के नाम लिखे हैं, इनके नाम पढ़कर इन्हें हदिया करें। अगर उर्दू भी नहीं पढ़ सकता तो इन नामों को देख ले, इंशाल्लाह इस दुआ के तमाम फ्यूज़ और बरक़ात हासिल होंगी। दुआए हज़रत अली सलाम अल्लाह रिज़वान अलैह पढ़ने की तरतीब। कायरीन, अब इस किताब में मसाइल के हल के लिए जो तरतीब और तादाद बताई गई है, इसी तरतीब से आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो शख्स इस दुआ का आमिल बनना चाहता है, यानी मुकम्मल तसीर पाना चाहता है, तो इसे चाहिए कि 41 दिन बिला नागा इस दुआ को नहायत तवज्जो ध्यान के साथ 21 मरतबा पढ़कर दुआ के आखिर में जिन मुबारक हस्तियों को इस दुआ का सवाब हदिया करने का कहा गया है, इनके नाम दी गई तरतीब के मुताबिक पढ़कर हदिया कर दे। 41 दिन मुकम्मल हो जाएं तो 41 रुपये या 4100 रुपये की कोई सफ़ेद शीरनी लोगों में तकसीम करे और इसके बाद दुआए हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिज़वान अलैह को रोज़ाना सिर्फ एक बार पढ़ ले। इंशाल्लाह इस अमल से दुआ की तसीर और अनोखे फ़वाइद और बरक़ात हासिल होंगे। जब भी दुआ पढ़ें तो इसके आखिर में जिन मुबारक हस्तियों के नाम लिखे हैं, इनकी इस तरतीब के साथ पढ़कर इसल सवाब करें। अल्लाह से मिलने का आसान और अफसल रास्ता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिज़वान अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह से मिलने का आसान और अफसल रास्ता बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, हमेशा खलवत में अल्लाह का जिक्र कर लिया। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों आंखें बंद करके बैठ और मुझसे सुन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना। फिर हज़रत अली ने 3 मरतबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। दुआए हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जौन से हिस्से के जौन से ज़्यादा फ़वाइद हैं, वो दर्शाइल हैं। मैं आपको उनकी तस्वीर के साथ उनके फ़वाइद बताती जाऊँगी। आपको जिनकी ज़रूरत हो, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको सेव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये दुआ का पहला हिस्सा है, ये मसाइब बलाएँ इसके पढ़ने से दूर रहेंगी। ये दुआ का दूसरा हिस्सा है, इसके पढ़ने से मन की मुरादें मिलती हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए, रूहानियत की तरक्की के लिए, मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत पैदा करने के लिए, ज़ालिम के जुल्म से बचने के लिए, बेगुनाह कैद से आज़ाद, नाजायज़ मुकदमा से खलासी के लिए, लाइलाज बीमारी दूर रहे, परेशानी के वक़्त पढ़ें, मुहताजी से बचने के लिए, सख्त दिल नरम हो जाए, नाउमीदी में किरण, दुआओं की कबूलियत के लिए,
اولاد نافرمان ہو تو ترقی چاہتے ہیں تو نیک مقصد میں کامیابی دشمن کو زیر کرنے کے لیے بے اولاد جوڑے کے لیے قرض سے نجات کے لیے اپنی مراد پانے کے لیے رزق میں وسعت پائیے جسمانی دردوں کے لیے بری عادات سے چھٹکارا ملے خوشیاں ترقیاں پا لیں حج و عمرہ کے خواہش مند رشتوں میں پیار محبت بڑھانے کے لیے مشکلات سے نجات کے لیے فصلوں میں معذوری نہیں ہوگی اتنا فساد سے بچنے کے لیے پاگل پن کے دورے ختم ہر وقت حفاظت میں رہے غسیلے شخص کے لیے نظر بد سے حفاظت عزت و وقار پانے کے لیے بیماری سے شفا یابی دشمن کے دل میں ہیبت ہر غم سے نجات پائے گھر میں خیر و برکت کے لیے اولاد نرینہ کے لیے ناگہانی آفات سے بچیے جنات کی شرارتوں سے محفوظ یقین کی طاقت پانے کے لیے ہر سبق یاد رہے گا دولت پانے کے لیے بانجھ پن اب نہیں رہے گا آنکھوں کے جملہ امراض ختم کسی فیصلے میں پھنس جائیں تو اثرات سے چھٹکارا اللہ سے اپنی پسند کے فیصلے کروائیے حالات کی بہتری کے لیے
مو کے مارے پڑھیے، ناممکن کام ممکن ہو جائے، فصل دگنی ہو جائے۔ مخلوق کو تابع کرنے کے لیے معاشرے میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے آخری خطرناک جادو ختم۔ حاسدین سے نجات پائیے۔ ہردل عزیز بننے کے لیے گھریلو الجھنوں سے نجات، رشتوں کی بندش ختم، ڈلیوری میں آسانی کے لیے، فریقین میں صلح کے لیے مالدار ہو جائیے، کاروبار میں وسعت کے لیے نسلوں میں فاقے ختم، شوہر راہ راست پر آ جائے گا، پرسکون نیند پانے کے لیے استخارہ کے لیے کریں، درازی عمر بالخیر کے لیے تیز مزاج میں نرمی کے لیے نقلی جادو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ، گمشدہ چیز مل جائے، گھر میں خون کے چھینٹے، بچوں کی ضد ختم، کرائے کے گھر سے نجات، بیٹی کے سسرال میں خوشحالی، جادو جنات سے نجات، خوشیاں روٹھ چکی ہوں، بددعاؤں کا خاتمہ، حسد کے سائے چھٹ جائیں، کینسر میں مبتلا پڑھیے، اندیکھی طاقتوں سے حفاظت، معرفت کے متلاشی پالیں، ہر امتحان میں کامیابی، ڈپریشن ہمیشہ کے لیے ختم، روح کی تازگی کے لیے خوف و وحشت سے نجات، خجل طبیعت کے لیے کشف الابصار کے لیے تنگ دستی کا آخری علاج، غیب کے خزانے پالیں، نعمتوں کی بارش ہو جائے، کھانے میں برکت کے لیے بگڑے کام بن جائیں، خوشحالی کی دستک، چند لمحات میں شفا پائیے، سے حفاظت کے لیے
حادثات سے محفوظ رہیے۔ ہر قسم کی بندش کا توڑ۔ ہر مشکل سے نجات کا خاص عمل دعائے حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ تمام شہدائے کربلا، تمام اہل بیت اور بالخصوص درجہ المبارک ہستیوں کے نام جس ترتیب سے لکھے گئے ہیں اسی ترتیب سے پڑھ کر ہدیہ کریں۔ الہی بحرمت علی بن ابن طالب سلام اللہ رضوان علیہ اولاد حضرت علی سلام اللہ رضوان اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت امام حسین بن علی بن ابن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی برحمت سید الشہداء حضرت امام حسین بن علی بن ابن طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علمدار سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت محسن بن ابن علی ابن طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت جعفر بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت عبداللہ بن علی بن ابی طالب سلام اللہ و رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عمر اکبر بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عمر اصغر بن علی ابن طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عثمان بن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت ابو بکر بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن علی بن ابی سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت یحییٰ بن علی ابن طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عون بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت محمد اوست بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت محمد بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت عباس اصغر بن علی بن ابی طالب سلام اللہ و رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عبداللہ اوست بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت عبداللہ اصغر بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت احمد بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت ابراہیم بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عمران بن علی بن ابی طالب سلام اللہ و رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت ام ہانی بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت میمونہ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت زینب کبریٰ بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت زینب صغریٰ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت ام کلثوم کبریٰ بنت علی بن ابی طالب زوجہ حضرت عمر فاروق سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت رملہ کبریٰ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت رملہ صغریٰ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت ام کلثوم صغریٰ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت رقیہ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت ام الحسن بن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت علی بن ابی طالب، الہی بحرمت حضرت امامہ بنت علی بن ابی طالب، الہی بحرمت حضرت ختیجہ بنت علی بن ابی طالب، الہی بحرمت حضرت ام الکرم بنت علی بن ابی طالب، الہی بحرمت حضرت ام سلمہ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت امام جعفر بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت جمانہ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت نفیسہ بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، ہر مرض سے شفا پانے کا مجرب عمل۔ حضرت علی سلام اللہ و رضوان علیہ نے ایک عجیب دو استنباط فرمائی ہیں، وہ یہ کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کو دین مہر سے کچھ زیر نقد دے اور وہ عورت اس زر نقد کو لے کر پھر اپنے شوہر کو ہدیہ دے، پھر شوہر اس مال سے شہد خرید کر اس میں بارش کا پانی ملا کر جس مریض کو پلایا جائے انشاءاللہ تعالی ضرور شفا پائے گا، مجرب و آزمودہ ہے۔
اولاد حضرت امام حسین سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت طلحہ بن حسن بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت عمر بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت محمد اکبر بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت حسن منصنع بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت محمد اصغر بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت زین بن حسن بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن حسن بن ابی طالب سلام اللہ علیہ الہی بحرمت حضرت قاسم بن حسن بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت عمر بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت ابوبکر بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت ام الحسن بنت حسن بن علی ابی طالب زوجہ حضرت عبداللہ بن زبیر سلام اللہ علیہ الہی بحرمت حضرت ام الحسین بنت حسن بن ابی طالب سلام اللہ علیہ الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت حسن بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت رقیہ بنت الحسن بن علی بن ابی طالب زوجہ حضرت زبیر بن العوام الہی بحرمت حضرت ام سلمہ بنت حسن بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت حسین السرم بن حسن بن ابی طالب سلام اللہ علیہ الہی بحرمت حضرت عبد الرحمن بن حسن بن ابن علی طالب الہی بحرمت حضرت یعقوب بن حسن بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت اسماعیل بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت حمزہ بن حسن بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت عقیل بن حسن بن ابی طالب اولاد حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت ابوبکر علی المعروف امام زین العابدین بن حسین سلام رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت حضرت علی اکبر بن حسین بن ابن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت علی اصغر بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت ابوبکر بن حسین بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت سکینہ بنت حسین بن علی بن طالب زوجہ حضرت معصب زبیر سلام الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسین زوجہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان بن غنی سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت جعفر بن حسین بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ اولاد حضرت زین العابدین سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت باقر بن حسین بن علی بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت حسین اکبر بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت زید بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت عمر بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت حسن بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت حسین اصغر بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت سلیمان بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت محمد اصغر بن علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت خدیجہ بنت علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت علی بن حسین بن علی ابی طالب الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت علی بن حسین بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت ام کلثوم بنت علی بن حسین بن ابی طالب الہی بحرمت حضرت عالیہ بنت علی بن حسین بن علی ابن طالب اولاد حضرت امام باقر سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت جعفر صادق بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت ابراہیم بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت علی بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت زینب بنت باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت ام سلمہ بنت باقر بن علی بن حسین اولاد حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان علیہ الہی بحرمت حضرت موسیٰ کاظم بن جعفر بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت اسماعیل بن جعفر بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت علی بن جعفر بن باقر بن علی بن حسین الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن جعفر بن باقر بن علی بن حسین
الہی بحرمت حضرت اسماء بنت جعفر بن باکر بن علی بن حسین سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عباس بن جعفر بن باکر بن علی بن حسین سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت فروات بنت جعفر بن باکر بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت جعفر بن باکر بن علی بن حسین، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت جعفر بن باکر بن علی بن حسین، الہی بحرمت حضرت اسحاق بن جعفر بن باکر بن علی حسین، الہی بحرمت حضرت محمد بن جعفر بن باکر بن علی بن حسین، اولاد حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت علی بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت عباس بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت قاسم بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت ابو بکر بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت جعفر بن موسیٰ جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت ہارون بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت حسین بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت احمد بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت محمد بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت حمزہ بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی سلام اللہ علیہ، الہی بحرمت حضرت عمر بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت اسحاق بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت زید بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت حسن بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت فضل بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت سلیمان بن موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت فاطمہ کبریٰ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت فاطمہ صغریٰ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت رقیہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت حضرت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت حکیمہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت رقیہ صغریٰ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت ابیہا بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت کلثوم بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت جعفر بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت لبابہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت زینب بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، بحرمت حضرت خدیجہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت عالیہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت آمنہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت حسنہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت بریحہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت سلمہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت میمونہ بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، الہی بحرمت حضرت کلثوم بنت موسیٰ بن جعفر بن باکر بن علی، اولاد حضرت علی رضا بن موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت طلحہ بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، الہی بحرمت حضرت حسن بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، الہی بحرمت حضرت جعفر بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، الہی بحرمت حضرت ابراہیم بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، الہی بحرمت حضرت حسین بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، حضرت امام تقیٰ سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت نقا بن تقیٰ بن علی رضا بن موسیٰ قاسم، الہی بحرمت حضرت موسیٰ بن تقیٰ بن علی رضا بن موسیٰ قاسم، الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت تقیٰ بن علی رضا بن موسیٰ قاسم، الہی بحرمت حضرت امامہ بنت تقیٰ بن علی رضا بن موسیٰ قاسم سلام اللہ رضوان علیہ، اولاد حضرت امام نقا سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت حسن عسکری بن نقا بن تقیٰ بن علی رضا بن موسیٰ، الہی بحرمت حضرت محمد بن نقا بن تقیٰ بن علی رضا بن موسیٰ،
الہی بحرمت حضرت جعفر بن نکا بن تکا بن علی رضا بن موسیٰ، الہی بحرمت حضرت حسین بن نکا بن تکا بن علی رضا بن موسیٰ، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت نکا بن تکا بن علی رضا بن موسیٰ، الہی بحرمت حضرت عالیہ بنت نقی بن تکا بن علی رضا بن موسیٰ، اولاد حضرت حسن عسکری سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت محمد بن حسن بن نکا بن تقی بن علی رضا، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت حسن بن نکا بن تکا بن علی رضا، الہی بحرمت حضرت فاطمہ بنت حسن بن نکا بن تقی بن علی، دیگر اہل بیت سلام اللہ و رضوان علیہم، الہی بحرمت حضرت ابو بکر بن الحسن المسنی بن حسن، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت علی الہادی بن محمد الجواد بن علی الرضا، الہی بحرمت حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر زوجہ حضرت حسن، الہی بحرمت حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، الہی بحرمت حضرت امام جعفر بن فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، الہی بحرمت حضرت ہندہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر زوجہ حضرت امام حسن، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت عثمان غنی زوجہ حضرت امام حسن، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن مثنیٰ، الہی بحرمت حضرت عائشہ بنت جعفر بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، الہی بحرمت حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن محمد بن عمران بن ابی طالب سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت ام حبیب بنت مامون عباسی زوجہ حضرت علی رضی اللہ سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عمر الشجری بن علی بن عمر الاشرف بن علی بن حسین، الہی بحرمت حضرت عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید بن علی بن حسین، الہی بحرمت حضرت عمر ابو علی بن یحییٰ بن الحسین النقیب بن احمد بن عمر بن یحییٰ، الہی بحرمت حضرت عمر بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن سالم بن ابی یعلا بن ابی البرکات، محمد بن ابو طاہر عبداللہ بن محمد الاشتر بن عبداللہ الثالث بن علی بن عبداللہ الثانی بن علی الصالح بن عبداللہ بن الحسین بن علی زین العابدین سلام اللہ رضوان علیہ، الہی بحرمت حضرت عمر بن الحسن بن علی اصغر بن علی زین العابدین، الہی بحرمت حضرت عثمان بن ابی طالب، الہی بحرمت حضرت طلحہ بن حسن المثلث بن حسن المسنی بن حسن، ہر تکلیف سے حفاظت کے لیے نماز۔ حضرت علی سلام اللہ رضوان علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر سجدے میں تسبیحات سبحان اللہ ربی الاعلیٰ کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھو، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اہل بیت کی مبارک ہستیوں کے ناموں کے حوالہ جات۔ ہر قسم کی تھکاوٹ دور کرنے کا آسان عمل۔ حضرت علی السلام علیہ رضوان علیہ نے اپنے ایک شاگردہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھیں، قصہ نہ سناؤں؟ شاگرد نے عرض کی ضرور سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، اور خود مشق بھر کر لاتی تھی جس سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اگر تم اپنے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اسی لیے واپس چلی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں، چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینے پر بھی نشان پڑ گیا، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ایک خادم اگر مانگ لیں تو ان کی مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار
کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں۔ مشکلات کے بادل، پریشانیوں کے پہاڑ، لاچار اور مجبور زندگی، ناکامیاں، مسلسل حادثات کی بجلیاں جب بھی بڑوں پر آئیں، بس انہوں نے اللہ سے مانگا اور مانگنا سکھایا۔